یا اللہ شکریہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ انہوں نے دائیں ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا تے کہن گے سانو پہلوں یقین سی اللہ نے سانو معاف کر دینا اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی سی اسی عمل کر دے رہے ہیں تے بڑے ہی خوش ہوں گے تے دوسرے بنے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین إلی جہنم وردا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ مالک العالم واسطے ہیں جیڑی ذات نے اس پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے پیدا کرن تو بعد دا کنٹرول بھی اپنے کول رکھیا اور پھر ایک دن قیامت دا رکھیا اس دن انہیں سارا نو پوچھنا کہ تسی کی کر کے آئے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام ساری کائنات سردار پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہاں نے ساری زندگی اپنی امت واسطے دعا کردیاں گزار دیتی انہاں تے بے شمار لا تعداد درود و سلام رحمت اور بخششی دعا اہل بیت آل رسول صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام محدثین اور نیک لوگاں دے واسطے میرے عزیزو ساتھیو سب تو پہلا دعا ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں بھی ساڑھے مرحومین نے نا ایسے رمضان تو پہلوں ہے سن ہون نہیں ہے کسی دی والدہ کسی دا والد ہے کسی دا بھائی ہے کسی دا بیٹا کسی دی بیوی ہے علماء کرام ہے اساتذہ کرام ہے نیک لوگ جننے بھی کلمہ پڑھنے والے آدم علیہ السلام کو لے کر ہون تک اللہ دے کول جا چکے نے اللہ کولو دعا کہ اللہ سب نو معاف فرما دے اور سانو رمضان المبارک دیاں پوریاں اللہ پاک سعادتاں نصیب فرمائے تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا پیدا کرن کائنات نو پیدا کیتا ہے پھر بنی نو انسان نو پیدا کیتا ہے ساڑھے والد محترم بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا انہاں تو بعد کنے پیغمبر کنی مخلوق کر لیا انہاں دی رہنمائی واسطے بنی نو انسان دی رہنمائی واسطے پتہ نہیں ارباں خرباں ہون تک لوگ آ چکے نے اس دنیا تو جا چکے نے
ہوں میرے عزیزو، اللہ فرماؤندے نے کہ میں انہوں قیامت والے دن پوچھنا اپنے سامنے کھڑا کر کے کہ دس کی کر کے آیا۔ یہ تے ساڑھے تے خاص اللہ دا احسان ہے کہ سانو اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے تے پھر رمضان بھی عطا فرما دیتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرما دینا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ پاک سورہ مریم فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن نا اللہ رب العزت نے دو گروہ بنائے نے، آٹومیٹک بن جانے ہیں۔ سورہ یاسین جلہ کہہ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مومنوں تے مجرموں، مومنہ دے نالو مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اس ویلے بڑا دردناک منظر ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ دو قسم دے اسی لوگ بنائے نے، ایک مسلمان ایک کافر نے۔ جڑے مومن مسلمان نے نا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ اللہ دے سامنے وفد دی شکل پیش ہون گے۔ اللہ رب العزت سانو نہ شمار کر دے، سانو اللہ سے شامل فرما دے۔ جس دن بندہ دنیا اوتے قیامت والے دن اتنا پریشان ہوئے گا، اللہ فرمانے یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ بندہ جدو منظر دیکھے گا نا، او دے دوست بھی، او دے ساتھی بھی، او دے یار بیلی بھی، او دی بیوی تے او دے بچے، او دے والدین، او دی اولاد، سارے ہی او دن انہوں ناتا توڑ لین گے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ دنیا تو جس ویلے بندہ اٹھے گا نا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ ہائے کاش مینوں کنے آرام گاہ جو اٹھا دیتا۔ تو اللہ فرمان گے، اللہ کہہ رہے نے یہ تیرے رحمان دا وعدہ ہے سچا، جڑا تو کہندا سا کنے پوچھنا ہے۔ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ یہ بندہ اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، کیویں ہوئے گا؟ ایتھے چوری دے سامنے، کسی ایم این اے دے، ایم پی اے دے سامنے، کسی ایسا جو سامنے، ڈی ایس پی دے سامنے پیش ہونا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، کسی نو جرت کوئی نہیں اللہ نہ کلام ہی کرے۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اللہ کہندے نے میرے سونیا پڑھ کے سنا، آج میرا عرش جڑا چون فرشتیاں نے چکیا تے قیامت والے نے کنیا فرشتیاں چکنا، 8 فرشتیاں نے چکنا، انہاں چکیا ہوئے گا۔ اللہ غصے چھوڑ گے، کدی اس سے پہلے انہاں غصہ نہیں آیا، انہیں غصے چھوڑ گے، نال ہی فرمان گے این الجبارون این المتکبرون۔ اور جڑے کہندے سن اسی بادشاہاں اسی رابیاں کتھے گئے نے، میرے سامنے آؤ۔
اللہ فرمانا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. آ جڑی زمین ہے نا، اے جڑی زمین ہے، اللہ فرماتے نے ایسی تبدیل کر دیاں گے، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا. اے جڑی زمین ہے اللہ فرماتے نے اینو اسی بالکل ختم کر کے تے دوبارہ زمین بناواں گے. وہ میدے دی شکل چ ہوئے گی. کیڑی شکل چ ہوئے گی؟ یہ میدا نہیں ہوندا، روٹی. تے اللہ فرماندے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، میں جدوں دا انسان نو اس کائنات نو پیدا کیتا نا، میں اسرافیل دی ادوں دی ڈیوٹی لگائی ہاں کہ تو پھوک مارنی ہے کرنال دے وچ تے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جانی ہاں، تے دوبارہ تو پھوک مارے گا تے ساری کائنات زندہ ہو جائے. ایک تے مفسرین نے معنی کیتا ہے کہ وہ 40 سال یا کنے دنیاں بندے بے ہوش ہو رہن گے. دوسرا معنی نہیں انہاں تے واقعی موت آئے گی. جس طرح اسی فصلاں بیجدے نا، پانی لا کے وتر وچ تے انگوریاں باہر نکلدیاں، ادھر انسان باہر نکل گئے. ہر بندہ بالکل الف لیلہ ننگا ہوئے گا. اور اے اسرائیل نے کدوں دی وہ کرنال پھڑی ہوئی ہیں، ادھروں منہ نہ لائی تے ادھروں کن اللہ دی طرف آ. مینوں کیڑے ویلے آواز آوے تے میں پھوک ماراں. تو جس ویلے نہ پھوک مارنی ہے سب تو بہو بربادی ہو جانی. تو میرے عزیزوں، اللہ پاک دے سامنے جدوں بندے پیش ہون گے، کسی دی جرت کچھ کسی دی نہیں. بڑے بڑے متکبر جڑے نے، بڑے بڑے رب اپنے آپ نو کہلوان والے، اللہ دے سامنے کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے 7 زمیناں اپنے ہاتھ تے رکھیاں ہون گیاں تے 7 اسمان جڑے نے اپنے بازو تے لویٹے ہون گے. نال ہی کہن گے بھی کتھے نے وہ کفار، کتھے نے جبار، کتھے نے ظالم بادشاہ. پھر آپ ہی جواب دیں گے 40 سال بعد، للہ الواحد القہار. آج اسے کلے دی بادشاہی ہے، کوئی نہیں ہے. ہن بندے سامنے رب دے پیش ہون گے. یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. بندہ ویکھے گا سامنے جہنم آ رہی ہے، 70,000 فرشتے، وہ 70,000 واگاں نے گلاں کھچن والیاں پکڑن والیاں. ہر واگ نو ایک 70,000 فرشتے نے پکڑیا. ہر ایک واگ نو کنے فرشتے نے؟ 70,000. اور وہ پکار رہی ہیں، اے اللہ میرے باغی جڑے تیرے باغی نے مینوں دے دے. تے بندہ ہن منظر ویندا، یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. ہن بندہ کی کہندا، یا اللہ مینوں چھڈ دے، اللہ سونے میرے بیٹے نو پکڑ لا. یومئذ ببنی، اللہ میرے بیٹے نو پکڑ لا تے مینوں چھڈ دے. یا اللہ جے ادھا بھی گزارا نہیں نہ ہوندا، وصاحبتہ واخی، اللہ میری بیوی نو ہی پکڑ لا. یا اللہ پھر بھی نہیں گزارا ہوندا تے میرے بھراواں نو پکڑ لا. وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ سونیا پھر بھی نہیں مندا تو میرے بیٹے لے کے بھی مینوں نہیں چھڑدا، میرے بیوی بچے لے کے میرے بھائی لے کے بھی نہیں چھڑدا. تے جڑے میرے یار دوست نا، جدوں میں ظلم کردا سا، میں گناہ کردا سا
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਤੁਲ ਮਾਰਜ 29ਵਾਂ ਪਾਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي اللہ، پھر کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، یا اللہ جو سونا چاندی ہے ساری کائنات نوں پکڑ لا تے مینوں چھڑ دے تے میرے دوست ادوں کسے نہیں چھڈاونا، ادوں کسے نہیں چھڈاونا، ادوں ایڈے کافر نے تے سیدھے جہنم چ جانے ہاں۔ یعنی دو قسم دی مخلوق ہے نا بنی نوع انسان وچ، ایک تے مسلمان نے تے کافر نے۔ کافراں واسطے کسے قسم دی کوئی گنجائش نہیں، انہاں دی موت تو پہلو ہی مار شروع پہن لگ پیندی ہے۔ اس ویلے میرے عزیزو جدوں یہ منظر ہوئے گا بندہ روئے گا، اتنا روئے گا کہ بندے دے چہرے تو آنسو مک جان گے، اکھاں وچوں تے خون نکل لگ پائے گا، لیکن کوئی گل ایدی سنی نہیں جائے گی۔ اور انہاں بندیاں نو کافراں نو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جویں بندہ ڈنگراں نو ڈنڈے ماردا کھڑدا نا، یا بکریاں یا بھیڈاں نو یا گائیاں نو کھڑدا، اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، فرشتیاں نے ڈنڈے پھڑے ہون گے، انہاں مجرماں نو ماردے ہون گے۔ وِردا دا مانا بھکھے تے پیاسے، انہاں نو پیاس بھی بڑی لگی ہوئے گی، بہت پریشانی وچ مبتلا ہوں گے۔ یہ ماردے ماردے انہاں نو لے کے جان گے۔ تے دوسرے بننے اللہ فرماؤندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جڑے مومن نے نا، جڑے مسلمان نے نا، جڑے اللہ وحدہ لا شریک نو ایک منن والے، پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے، بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کر جننے نبی آئے انہوں نے منن والے، انہاں نبیاں دی اطاعت کرنے والے، اللہ دی اطاعت کرنے والے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات وچ آ گئے نے۔ اسی لوگ ساڑھے تو پہلوں یا بعد آن والے جننے کلمہ پڑھنے والے اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرنگے، اطاعت کرنگے، فرما برداری کرنگے، انہاں دے بارے کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ دے سامنے پیش ہونگے، اللہ دے سامنے۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر دا فرمان پڑھیا، دسیا پیارے پیغمبر جس ویلے نا آپ رو رہے سن تے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے اللہ دے پیغمبر تسی رو رہے ہو، معافیاں منگن رہے ہو اپنے واسطے، اپنی امت واسطے، اپنے تے گناہ ہی تہاڈے کوئی نہیں۔ کہنے لگیاں کہ تسی دسو اس دن کوئی ساڈا بھی بنے گا کچھ؟ آپ نے فرمایا 3 جگہ تے کچھ نہیں بننا، یہ دو میزان تے ہوئے گا نا، صاحب کو کتاب دا بھیلا ادو کسے نہیں بننا، تے نال ہی پوچھتے ہیں کننا صاحب ہوئے گا، سخت کیسا ہوئے گا؟ آپ دعا کر دینے اللہم حاسبہ حسابا یسیرا، آپ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بندے نو اللہ نے کیا نا کہ انہاں گال سن داسا گناہ کیتا ہی، تو بندہ کہے گا میں گناہ کیتا، اللہ فرماؤں گے
میں جو بندے تینوں معاف کر دیتا. پھر اللہ پوچھے گا ہاں تو گناہ کیتا ہے, وہ دسی جائے گا اللہ معاف کر دے جان گے. یہ حساب ہی سیرا احسان صاحب. ہن ایتھے بندہ کو پوچھ لے کس نے کیوں کیتا ہے دفعہ کی کرا تے جس ویلے اللہ پوچھے گا نا بندے نو کیوں کیتا ہے بس بندہ پکڑا گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اس دن کچھ لوگوں حساب کتاب ملے گا دائیں ہاتھ وچ. اللہ رب العزت سانوں نے شامل فرما دے. وہ جویں ایتھے بچہ پاس ہوندا نا اچھے نمبراں چ, وہ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب نوں والدین نوں دسدا آ ویکھو جی میرا رزلٹ آیا. تے وہ مومن مسلمان عورتاں مرد اس ویلے کہن گے یا اللہ شکریہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ انہاں نوں دائیں ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا. تے کہن گے سانوں پہلوں یقین سی اللہ نے سانوں معاف کر دینا, اللہ نے سانوں توفیق عطا فرمائی سی, اسی عمل کر دے رہے ہیں. تے بڑے ہی خوش ہون گے. تے دوسرے بنے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جڑے گناہگار نے انہوں نے اعمال نامے سجے ہاتھ چ نہیں پکڑائے جان گے, کھبے ہاتھ چ پکڑائے جان گے. اور ایک روایت ہے کہ انہوں دے ہاتھ ایتھوں دی باہر کڈ کے پچھوں دی پھڑایا جائے گا. اس ویلے کہن گے کاش انہاں بہتر سی اسی مر گئے ہوندے, سانوں اٹھائے نہ جاندا. خلقانی سلطانیہ ساڈے تے مال بھی نہیں کم آیا, چدراہٹ بھی نہیں کم آئی, بادشاہت بھی نہیں کم آئی. اللہ فرمانے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ سانوں محفوظ فرمائے. اس ویلے 70 گز بندے نو لمبا سنگل لگا ہوئے گا. اللہ فرماؤں گے خذوہ فغلوہ. یہ سورۃ المعارج اگے پڑھ کے دیکھو. یہ سورۃ الحاقہ پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. خذوہ فغلوہ پکڑو انہاں نو سٹو جہنم وچ. تو میرے عزیزو اس ویلے نو یاد رکھنا چاہیے. اج دے بندہ سوچدا نا فلاں گدی نشین او مینوں بچا لے گا, فلاں دربار والا مینوں بچا لے گا. میرے عزیزو اتھے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا. اتھے کوئی اللہ دے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث آوندا ہے کہ آپ فرماندے نے اللہ نے بندے نو سامنے کھڑا کر کے پوچھنا 5 سوال کرنے نے. 10 تینوں میں زندگی دیتی تھی کتنے گزار کے آیا, تینوں زندگی دیتی سی کتنے گزار کے آیا. تے آپ نے فرمایا کہ بندے نے قدم رکھے نے تے قدم چک بھی نہیں سکتا, ساہ بھی نہیں لے سکتا. تو میرے عزیزو سب تو پہلو اپنے عقیدے ٹھیک کرنے چاہیے. اسی اپنے ذہن دی بات پختہ کیتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تیرے تو سوا کوئی معبود نہیں, تیرے نبی تو سوا کوئی آخری نبی نہیں. اگر تھوڑی بہتی تسی گنجائش کسے نے بھی رکھی, اللہ فرماندے ان الشرک لظلم عظیم, اے دی نماز بھی قبول نہیں, دا روزہ بھی قبول نہیں.
اللہ دیو بندیو، بابا جی آدم علیہ السلام ساری بنی نو انسان دے باپ نے، جنت رہے نے، فرشتیاں کو اللہ نے سجدہ کرایا اور دنیا دے زندگی گزاری آ. انہاں تو لے کے ہن تک کنے ہزاراں سال دنیا بیت گئی آ، اجے پتہ نہیں کنے سال آ. قیامت والے دن لوگ کٹھے ہو کے جان گے بابا جی تسی ساڈے باپ جے دے اللہ دے سامنے پیش ہو. تے کہن گے میں اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا، مینوں تے اللہ نے کہا سی ایک درخت دا پھل نہیں کھانا تے میں کھا لیا. بابا جی نوح علیہ السلام انہوں نے کل جان گے لوکی، ساری دنیا جائے گی، تسی دوسرے بابا جی آدم جے ساڑی سفارش کر دیو جے عذاب ہونا تے ہو جائے، یہی جنت جانا چلے جائیے، اللہ دے سامنے پیش ہو. تے نوح علیہ السلام فرمان گے میرے بیٹو بات تہاڈی ٹھیک ہے، پر میرا بیٹا ڈوبدا پیا سی، وہ مشرک سی، میں وہ دی سفارش کر بیٹھا تے اللہ نے مینوں ڈانٹیا سی، تے مینوں حیا آوندا میں اللہ دے سامنے جاواں تے جے مینوں اللہ نے پوچھ لیا دس اپنے بیٹے دی سفارش کیوں کیتی سی تے میں کی جواب دیں. کیا یہ ہستیاں جنیاں نے یہ بابا جی آدم صاحب تو بڑے نے، سید نوح علیہ السلام بڑے نے، اسے پیغمبر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول بھی لوگ جان گے، لیکن وہ بھی جواب دے دیں گے کہ میں نہیں جانا. تو میرے عزیزوں سے غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جڑے موجودہ اسی غلطیاں جو مبتلا ہاں، پریشانی جو مبتلا، میرے عزیزوں یہ سوچنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر دی 13 سالہ مکی زندگی جڑی گزری آ اوتھے کوئی روزے فرض سن جی؟ کیوں جی کدی کسی عالم دین نے کسی مسلک نے کیا روزے فرض نے؟ زکوٰۃ فرض سی نہیں. ادوں کی سی ساریا چیزاں بعد جا کے ہوئیاں مدینہ تو رسول جا کے. ادوں کی سی کہ تسی وحدہ لا شریک دا لوگاں نو دسو توحید بیان کرو. آپ بھی آپ تھوڑے سن قلیل سن، 13 سال لی جڑی زندگی مکی آپ نے توحید دا اعلان کیتا ہے. اے بعد دے وچ آن کے سب کچھ ہویا. مدینہ تو رسول آن کے نماز تواڈے تے ساڈے تے اور زکوٰۃ روزے فرض ہو کے نے، ادا نماز دا اعلان مکی زندگی دی آخری حصے چ ہو چکا سی. باقاعدہ جڑی ترتیب نہ نمازاں مدینہ تو رسول جا کے ہوئیاں. تو میرے عزیزوں اس چیز تے غور کرنا چاہیے. اگر اس سے کسی بندے نو پوچھ لیا جائے دس کی کر کے آیا، اللہ سانو معاف فرما دے تے اللہ سانو اس چیز تو بچائے. اللہ رب العزت سانو اپنے عقیدے ٹھیک کرنے دی توفیق عطا فرما دے. میرے دوستوں تے عزیزوں، میں اور تسی جنہیں سی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں سارے ہی تسی مینوں نیک سمجھو میں تہانوں نیک سمجھنا. اگر تہاڈے میرے ایک دوجے کے سامنے کمزوریاں کھلن تے پھر پتہ لگ جائے. یہ اللہ نے پردے پائے، یہ اللہ نے پردے پائے ساڈیاں کمزوریاں تے. اور آپ نے دعا دسی ہے اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا. اللہ میرے عیباں تے پردہ پایا. اصل کی ہے آپ دے عیب نہیں، اصل دسیا سانو تے تسی دعا کریا کرو. اللہ رب العزت سانو اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قیامت والے دن سانو ادا وفد بن دی اللہ وفد کی شکل جو اپنے سامنے پیش کرے. جدو بندہ قبر چ اٹھے گا نا، وہ دے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا بہت ہی خوبصورت. وہ کہے ہاں جی کون ہے تو؟ وہ کہہ یار ملاقات تیری میری پہلی باری ہو رہی ہے، لیکن میں تیرے دسنا میں تیرا نیک عمل ہاں.
میں کی ہاں تیرا نیک عمل ہے جیڑا تو کردا رہا میں پہلو ملاقات نہیں ہوئی وہ اللہ دے سامنے لے گیا دوسری حدیث کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ تے سورۃ آل عمران دو سورتاں لے کے جانے اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تھے روزہ تے قرآن پاک بندے دی سفارش کرنگے اللہ نے جھگڑا کرنگے یا اللہ اس بندے نے قرآن کہے گا یا اللہ یہ تیرا جڑا بندہ ہے نا انہیں قرآن پاک نو پڑھیا انہوں نیند آؤں سی نیند قربان کیتی ہے یہ پڑھتا رہا میری تلاوت کرتا رہا میرا ادب احترام کرتا رہا عمل دی کوشش کر رہا کیتی ہے اللہ اگر میں تیری سچی کتاب ہے نا تو میری سفارش مان کے تینوں کو معاف فرما دے آپ نے فرمایا وہ دی سفارش منی جائے گی اور پھر روزہ کھڑا ہو جائے گا یا اللہ انہیں ساری جڑی بھوک تے پیاس برداشت کی یہ چگلی تو بچیا غیبت تو بچیا انہیں روزہ ضائع نہیں کیتا انہیں یوٹیوب تے انہاں پر ایسی چیزاں نہیں ویکھیاں انہیں کسی دا حق نہیں کھاتا یا اللہ انہیں تیرے واسطے میں رکھیا دے اللہ میں سفارش کرنا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یہ دونوں اللہ دے سامنے اللہ نہ جھگڑن گے یا اللہ انہوں معاف فرما دیں آپ نے فرمایا انہاں دوواں دی سفارش قبول کی جائے گی انہاں دوواں دی سفارش کیا قبول کی جائے گی تو اللہ اس بندے نو معاف فرما دیں گے اللہ کو لے دعا کہ اللہ سانو نہ شامل فرما دے اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو بھی ساڑھے والدین ساڑھے عزیز وقار دوست احباب اللہ سب نو ہی انہاں کی شامل فرما دے آن والیاں جڑیاں ساڑیاں نسلاں نے اللہ انہاں تے بھی رحم فرمائی انہاں نو بھی شامل فرمائی وآخر دعوانا الحمدللہ رب